ایک شہر جہاں رات کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، جہاں گلیوں میں ہنسی گونجتی تھی، جہاں بازار سجتے تھے، محفلیں جمتی تھیں، لیکن ان روشنیوں کے پیچھے ایک ایسا اندھیرا چھپا تھا جسے اللہ کریم نے دیکھ لیا تھا۔ اچانک آسمان پر سرخ بادل چھاتے ہیں، ہوا رک جاتی ہے، شہر خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر آسمان سے پتھر برسے۔ ایک پوری قوم ایک ہی رات میں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی۔ یہ کہانی ہے اس عذاب کی جو تاریخ نے کبھی نہیں بھولا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر متعدد مقامات پر فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الہود، سورۃ الحجر اور سورۃ الشعراء میں اس قوم کی داستان بیان ہوئی ہے۔ یہ قوم آج کے علاقے اردن اور فلسطین کے درمیان بحر مردار کے قریب آباد تھی۔ تاریخی ماہرین اور مفسرین کے مطابق یہ شہر سدوم کے نام سے مشہور تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ اپنے وقت میں انتہائی سرسبز، خوشحال اور آباد تھا، لیکن خوشحالی نے اس قوم کو غرور میں مبتلا کر دیا، اور غرور نے انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو اللہ کی نظر میں سب سے گھناؤنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قرآن کریم سورۃ العنکبوت آیت 26 میں ارشاد ہے، اور لوط نے ابراہیم پر ایمان لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس شہر میں آئے، انہوں نے اس قوم میں گھر بسایا، زندگی گزاری اور اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لیکن یہ قوم سننا نہیں چاہتی تھی۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ یہ قوم ایک ایسے فحش فعل میں مبتلا ہو چکی تھی جسے پوری انسانی تاریخ میں پہلے کبھی کسی قوم نے رواج نہیں دیا تھا۔ مردوں کا مردوں سے فطرت کے خلاف تعلق، یہ صرف ایک گناہ نہیں تھا، یہ فطرت کی تباہی تھی، یہ انسانیت کی توہین تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، پکارا، آہوزاری کی، لیکن اس قوم نے جواب میں کیا کہا؟ سورۃ الاعراف آیت 82 میں ہے، اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بننے والے ہیں۔ پاکیزگی کا مذاق اڑایا گیا، نبی کو نکالنے کی دھمکی دی گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ آسمانوں پر لکھا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، نوجوان اور خوبصورت، لیکن پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ سورۃ الہود آیت 69 سے 70 میں ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی اور پھر قوم لوط کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کا دل بھاری ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس قوم کے لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سورۃ الہود آیت 77 میں ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہوا۔ خبر پھیل گئی، قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے، وہ مہمانوں کو لینا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے، منت و زاری کی، روکنے کی کوشش کی۔ سورۃ الہود آیت 78 میں ہے، اور ان کی قوم ان کی طرف دوڑتی آئی اور وہ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن قوم نے ایک نہ سنی۔ اس وقت فرشتوں نے خود مداخلت کی۔ سورۃ الہود آیت 81 میں ہے، فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتوں نے قوم کو اندھا کر دیا، وہ ٹھوکریں کھاتے، ڈھونڈتے، بھٹکتے رہے، اور رات کا بقیہ حصہ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ ان کی آخری رات ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ سورۃ الحجر آیت 65 میں یہی حکم مذکور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے، شہر پیچھے رہ گیا، خاموش، سوتا ہوا، انجام سے بے خبر، اور پھر
सूरत हूद आयत 82 और 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस बस्ती को ऊपर तले कर दिया और उस पर पक्की मिट्टी के पत्थर तय बतय बरसाए जो तुम्हारे रब के यहाँ निशानजदा थे, और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। आसमान से पत्थर बरसे, हर पत्थर पर एक नाम लिखा था, हर पत्थर एक मंजिल जानता था। पूरी बस्ती उलट दी गई। वो शहर जो कभी रोशनियों से जगमगाता था, एक लम्हे में खाको राख हो गया। सूरत ज़ारियात आयत 33 से 37 में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, बस देखो कैसा था उन जालिमों का अंजाम। आज भी बहरे मुर्दार के किनारे वो इलाका मौजूद है जहाँ न दरख्त उगता है न पानी में मछली जीती है। जमीन आज भी गोया उस अजाब की गवाही दे रही है। सही बुखारी किताबुल अंबिया में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस पर लानत करे जो कौमे लूत जैसा अमल करे। ये अजाब सिर्फ कौमे लूत के लिए नहीं था, ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक निशानी है। सूरतुल हिज्र आयत 77 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। आज जब दुनिया फिर उन्हीं रास्तों पर चल रही है, आज जब फितरत के खिलाफ बगावत को आज़ादी का नाम दिया जा रहा है, तो इस कौम की दास्तान हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का कानून अबदी है, कि अल्लाह का अजाब कभी सोता नहीं, कि जब कोई कौम अल्लाह की हुदूद तोड़ती है तो अल्लाह की पकड़ आती है। शायद फौरी नहीं, लेकिन आती ज़रूर है। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे और हमें हमेशा फितरत, इंसानियत और अपने दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।